السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات سامعین کرام، آج میں آپ کے سامنے ایک نہایت ہی دلچسپ حدیث لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ بھی سنیے اور سرور حاصل کیجیے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے آخری شخص جس کو جہنم سے نکل کر جنت میں جانے کی اجازت ملے گی، وہ گرتا پڑتا چل رہا ہوگا، جہنم کی آگ سے جھلس کر نکلا ہوگا۔ جب وہ شخص جہنم سے مکمل باہر آ جائے گا تو آگ سے مخاطب ہو کر کہے گا، اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے تم سے نجات عطا فرما دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی بڑی نعمت عطا کی ہے جو اولین و آخرین میں سے کسی کو نہیں دی گئی۔ وہ مارے خوشی میں یہ جملہ بول رہا ہوگا، جہنم سے نکل جانے پر اپنے کو سب سے خوشبخت سمجھ رہا ہوگا۔ پھر اس کے سامنے ایک خوبصورت درخت ظاہر ہوگا۔ وہ شخص کہے گا، اے میرے رب، مجھے اس درخت کے قریب پہنچا دیجئے تاکہ میں اس سے سایہ حاصل کر سکوں اور اس کا پانی پی سکوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ٹھیک ہے اے ابن آدم، میں تمہیں وہاں پہنچا دیتا ہوں، مگر یہ تو بتاؤ کہ پھر کچھ تو نہیں مانگو گے؟ وہ خوب وعدہ اور پختہ وعدہ کرے گا، یا اللہ میں اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگوں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ جہنم سے نکلنے کے بعد اس کا منہ جہنم کی طرف کر دیا جائے گا۔ وہ کہے گا، یا اللہ بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، جہنم کی آگ کی گرمی اور بدبو نے مجھے پریشان کر دیا ہے، مجھے ادھر سے رخ پھیر کر جنت کی طرف کر دیجئے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ویسا ہی کر دے گا۔ جب وہ اس درخت کے پاس پہنچے گا، سایہ حاصل کرے گا، اس کا پانی پیے گا، پھر اس سے بھی زیادہ حسین و جمیل درخت ظاہر ہوگا۔ بندہ سے صبر نہیں ہو پائے گا، پھر التجا کرے گا، یا اللہ مجھے اس درخت کے پاس پہنچا دیجئے تاکہ اس کا بھی سایہ حاصل کروں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ ابھی تو تم نے وعدہ کیا تھا کہ اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ وہ کہے گا، یا اللہ وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد کچھ نہیں کہوں گا۔ اس درخت کے پاس بھی پہنچا دیا جائے گا، اس کا سایہ حاصل کرے گا، پانی پیے گا، پھر ایک اور حسین و خوبصورت و دلکش درخت ظاہر ہوگا جو پہلے دونوں درختوں کے مقابلے میں حسین ہوگا۔ اسے دیکھ کر اس کے صبر کا پیمانہ پھر لبریز ہو جائے گا، پھر درخواست کرے گا کہ میرے رب مجھے وہاں پہنچا دیجئے، اب کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی وہ مراد بھی پوری فرما دیں گے۔ جب وہ وہاں پہنچے گا تو اس جگہ جنتیوں کی آواز سنائی دے گی اور وہاں کا خوبصورت ترین منظر دیکھے گا، تو پھر وہ سارے وعدے بھول جائے گا، صبر کا دامن چھوٹ جائے گا، پھر التماس کرے گا، میرے رب مجھے جنت میں داخل فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے ذوق و شوق کو خوب بڑھائے گا اور اس کا لطف و کرم جوش میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تمہارا سوال ختم ہونے والا نہیں ہے، اچھا یہ بتاؤ کہ تم کو دنیا اور اس کے برابر اور جنت عطا کر دوں تو تم خوش ہو جاؤ گے؟ بندے کو یقین نہیں آئے گا اور کہے گا، اے اللہ آپ رب العالمین ہو کر مجھ سے استہزاء فرما رہے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل فرما کر اپنے شاگردوں کے سامنے ہنس پڑے اور فرمایا، تم نے مجھے ہنسنے کی وجہ نہیں پوچھی؟ شاگردوں نے کہا کہ بتا دیجئے کیوں ہنسی آئی؟ انہوں نے کہا، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہنسی آ گئی تھی، تو صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ آپ کو کیوں ہنسی آئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب اس بندہ نے کہا کہ یا اللہ آپ مذاق فرما رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو بھی ہنسی آ گئی تھی، اس لیے مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ اس بندہ سے اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے کہ بندے میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں ہر چیز پر قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ 1400 سال سے لے کر آج تک یہ حدیث نقل ہوتی ہوئی آ رہی ہے، اور اس مسکراہٹ کا تسلسل باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے لطف و کرم سے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔